عمر جسے دین کے لیے لیا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ میرا دین جو تیری سربلندی کے لیے، جو تیری فکر و ذکر کے لیے، جو میں دین ان تک تیرا پیغام پہنچا رہا ہوں، اس میں جو دقت ہے، جو مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ابھی تک کمزور لوگ آئے ہیں۔ ہم چھپ چھپا کر دین کی تبلیغ اور پریچ اور تعلیمات دے رہے ہیں، اور تھا بھی ایسا ہی ماحول کہ مسلمان کا تعداد میں قلیل تھے، کم تھے، اور چھپ چھپا کر عبادات کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالیٰ مجھے دو عمر میں سے عمر بن حشام ابو جہل کا نام اور عمر بن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، تو اللہ کی بارگاہ میں حضور نے عرض کی، باری تعالیٰ ان دو عمر میں سے ایک مجھے عطا فرما دے، ایک کے ذریعے اپنے دین کی سربلندی اور سرفرازی فرما دے، ایک کے ذریعے یوں کہہ لو کہ کفر و ابتلا اور منافقت کا منہ بند فرما دے، ان میں سے ایک عمر کے ذریعے باری تعالیٰ اپنا کرم و فضل فرما دے، دین کو تقویت اور طاقت عطا فرما دے۔ اب رب ذوالجلال نے ان دو میں سے جس کا انتخاب فرمایا وہ حضرت عمر بن خطاب یعنی عمر فاروق کا ہے، اور دوسرا جو جاہلوں کا باپ یعنی بدبختی کی علامت، رشتہ داری کے باوجود اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا، وہ ابو جہل ہو گیا، وہ دین دشمن ہو گیا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان بغاوت اور اعلان جنگ کرنے والا ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے اسے بدر کے میدان میں خش و خاشاک کی طرح بحال کیا، لفظ غلط کی طرح مٹا دیا، نشان عبرت بنا دیا۔ وہ جو بڑی تمتماہٹ کے ساتھ کعبۃ اللہ میں گھومتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے جو دین دشمنی کا اظہار کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کا دشمن تھا، معاذ اللہ حضور کے قتل کی تحریک کرتا تھا، کیا کیا مشکلیں تھی جو حضور کے راستے میں کھڑی کرنے والا نہ تھا، لیکن رب ذوالجلال نے اس بدبخت کو بدر کے میدان میں نشان عبرت بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے قرآن نے اسے موضوع بنا کر سورہ الانفال میں بدر کے سارے واقعہ کو ڈیٹیل میں ذکر کر کے اللہ پاک نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ سبق بنا دیا کہ دین کی دشمنی دراصل تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور دین سے دوستی جب حضرت عمر فاروق کفار و مشرکین کے ساتھ تھے، یعنی اسلام نہیں ابھی لائے تھے، تو اس وقت بھی آپ اپنی وجاہت اور اس تمتراہٹ کے ساتھ جانے جاتے تھے کہ آپ بڑے بولڈ مین تھے، یعنی کیٹاگورک بات کرتے تھے، اور جو بات کرتے تھے وہ پوائنٹ کرتے اور اس پر پیرا دیتے۔ لہذا جب وہ اسلام کے ساتھ نہیں تھے تو اس وقت وہ دشمنان اسلام کے لیے ایک طاقت کا استعارہ تھی، لیکن جب رب ذوالجلال نے ان کا دل بدلنا چاہا تو پھر راستہ کیسا اپنایا کہ دیکھیں تلوار، ننگی تلوار لے کر نکلے گھر سے دین کو مٹانے کے لیے، گھر سے نکلے دین کو زیر کرنے کے لیے، اس ارادے کے ساتھ نکلے، اور پھر گھر سے نکلے تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ ان کے تیور کیا ہے۔ راستے میں آتے ہوئے ایک صحابی رسول ملے، انہوں نے پوچھا عمر آج تمہارے ارادے کچھ اچھے نہیں لگتے، تو کہنے لگے کہ میں آج وہ جو نئے دین کے دعوے دار ہیں ان کو مٹانے کے لیے نکلا۔ انہوں نے بطور دعوت فکر اور جھنجھوڑنے کے لیے کہا کہ جس کو تو مٹانے نکلا ہے اس کا پیغام تو خود تیرے گھر پہنچ چکا ہے۔ یعنی کیا کہا کہ تمہارا بہنوئی سعید
وہ بھی اس دین کا ساتھی ہو گیا، تمہاری بہن اس دین کی علم بردار ہو گئی اور تم اسی دین کو مٹانے نکلے ہو۔ حضرت عمر کو یہ بات، یہ جملہ جو ہے وہ سخت لگا، تکلیف ہوئی کہ شاید اس نے مجھے یہ بات جو کی ہے یہ تنزل کی ہے۔ وہ جا رہے تھے حضور کی طرف، وہاں سے دار ارقم سے منہ پھیرا دوسری طرف اور اپنے بہن کے گھر لے گیا، اس کی طرف چلے گئے۔ جا کر دروازہ نوک کیا، دستک دی تو ادھر سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ تو آپ نے آواز میں بتایا کہ عمر بن خطاب، آپ کی بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ آپ نے فوراً قرآن کو سمیٹا اور سنبھال کے فکر مند ہوئے پہلے کہ میرے بھائی جو دین دشمنی کے ہاتھ سے گزرے ہوئے ہیں اور بڑی سختی سے ٹریٹ کرتے ہیں، وہ آئے ہیں۔ تو آپ نے قرآن پاک جو ہے وہ رکھ دیا اور بالکل نارمل حالات میں بیٹھ گئے۔ آپ کے بہنوئی نے دروازہ کھولا تو پوچھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا تھا، کیا تم آپس میں باتیں کر رہے تھے، مجھے بتاؤ ذرا۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں، ہم اپنی نارمل اپنی باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ نے وہی اپنی جو طبیعت کی سختی تھی اور وجاہت تھی، آپ نے سختی کے ساتھ پوچھا بتاؤ۔ جب ڈرتے ہوئے حضرت سعید نے بتایا کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، انہوں نے وہی بچھاڑا ان کو اوپر بیٹھ گئے۔ بہن جو اندر قرآن پاک سنبھالنے رکھنے گئی ہوئی تھی، وہ فکر مند ہوئی اپنے خالد کے لیے اور آ کر انہوں نے بھائی کو کہا کہ چھوڑ دو میرے خالد کو۔ جب ان کی طرف سے ریزسٹنس دیکھی تو حضرت عمر نے اپنی بہن پر وار کیا، اتنا زوردار دھکا دیا کہ آپ جا کر گری اور اس سے زخمی ہو۔ جب یہ حالت دیکھی تو ان کے دل میں کچھ رحم آیا، یعنی ظاہراً جب انسان اپنا خون ہے، بہن ہے سبھی، تو میں کس طرح ٹریٹ کر رہا ہوں۔ تو پھر پوچھنے لگے کہ بتاؤ وہ کیا ہے اور کہاں ہے جو تم پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور تمہیں اسے چھونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ آپ نے پھر اپنا لہجہ بدلا، انداز بدلا اور نرمی کے ساتھ کہا کہ نہیں، میرے دل کی حالت اور کیفیت بدلی ہے۔ یعنی اللہ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے، اللہ پاک کسی کی بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے، اللہ پاک جب کسی کے دل کی دنیا بدلنا چاہتا ہے تو اس کے دل پر ایسے انوارات اتارتا ہے کہ اس کے دل کی سختی نرمی میں بدل جاتی ہے، ان کے دل میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے اور اس نرمی سے یہ انسان پر اللہ کا پہلا وارد ہونے والا یہ کرم ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ جو اس کے من کی دنیا کو بدلنے کا سبب بن رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بہن میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں، میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، تم اسے چھو نہیں سکتے، اسے پڑھ نہیں سکتے کہ تم ابھی اس کے قابل نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ آپ نے کہا کہ اس کلام پاک جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی کچھ پریپریشنز ہیں، یعنی اس کو چھونے سے پہلے کچھ احکام ہے اللہ کے جو خود اللہ نے قرآن میں نازل فرمائے ہیں، اور ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا خبردار لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو ہرگز نہ چھونا جب تک تم طہارت اور پاکی حاصل نہ کرو۔ اے عمر، اگر تم اسے چھونا چاہتے ہو تو پھر لازم ہے کہ پہلے طہارت حاصل کرو۔ حضرت عمر فاروق گئے، جا کر غسل کیا، غسل کر کے طہارت اور پاکی حاصل کر کے جب واپس آئے تو آپ کی بہن نے آپ کو قرآن پاک فرمایا، قرآن پاک عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس وقت پھر سورہ طٰہٰ کی پہلی آیات جو ہے وہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ تلاوت کرنا تھا معزز سامعین گرامی قدر کہ حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا بدل گئی اور اللہ پاک